بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے جو ناجی ہوگی؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد امت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میری امت پہلی امتوں سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ سارے کے سارے فرقے وہ ہوں گے جو اسلام کا نام لیں گے، اسلام کا دم بھریں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن حضور نے فرمایا سبھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور کچھ لوگ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ لینا کہ وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو علامت بیان فرمائی، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، وہ لوگ جو دشمنان صحابہ ہیں، گستاخان صحابہ ہیں، وہ لوگ تو کبھی بھی نجات پانے والے نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ کبھی بھی امت کا وہ طبقہ، وہ جماعت نہیں ہو سکتے جو قیامت کے دن سرخرو ہوگی، اس لیے کہ جن لوگوں کی پیروی کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے، جو انہی کے خلاف بک بک شروع کر دیں تو کیسے نجات پا سکتی؟ جیسے کل روایت میں ہم نے پڑھا، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اختلاف کے وقت میری اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور جو لوگ یہ کہیں دشمنان صحابہ کہ ہم ان کو خلیفہ راشد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب بھی کوئی بل پیش ہوتا ہے اسمبلی میں، وہ کسی بھی اسمبلی میں ہو، تو جو لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، واویلا چیختے چلاتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں کہ جی گستاخی کے خلاف قانون نہیں بننا چاہیے، تو بھائی آنکھیں کھلی رکھیں، میں کہا کرتا ہوں آنکھیں کھلی رکھیں، دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے، میڈیا پہ بیٹھ کے، سنیوں کی مجالس میں بیٹھ کے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سبھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم تو کسی کی گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے، اور آج جب گستاخی کے خلاف قانون بن رہا ہے تو سب سے زیادہ کس کی چیخیں نکل رہی، سب سے زیادہ کون ہے جو واویلا کر رہا ہے؟ پہچانیے ان لوگوں کو، یہ امت کے غدار ہیں، یہ صحابہ و اہل بیت کے غدار ہیں، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام پر تو بہتان باندھنے والے، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے درمیان میں بغض ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، امت کو خبردار کیجئے اور بتائیے کہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اصل وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔